کچھ دنوں کے بعد میری دوسری خالہ گھر آئیں۔ چونکہ خالہ کی شادی ماں سے پہلے ہو گئی تھی تو خالہ کے 2 بیٹے تھے جو مجھ سے بڑے تھے۔ بڑے بیٹے کی تو شادی ہو چکی تھی، لیکن چھوٹا بیٹا نہ جانے کیوں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری اور اس کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی، کیونکہ میں خاموش طبیعت تھی اور وہ تھوڑا شرارتی تھا۔ ماں نے خالہ سے حال حوال پوچھنے کے بعد ان سے ہمارے گھر آنے کا مقصد پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی ہیں، لیکن خالہ کا بیٹا مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر کیسے میں خالہ کے بیٹے سے شادی کر سکتی تھی؟ میں نے خالہ سے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کا بیٹا مجھے پسند نہیں کرتا، جس پر خالہ ہنس پڑی اور کہنے لگیں کہ میرے بیٹے کی مرضی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے۔ ماں کو تو یہ رشتہ بہت پسند تھا۔ ماں نے میری رضامندی سے انہیں ہاں کر دی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر بہت پرسکون ہوئی۔ چچا پیسے بھیجتے تو میری ماں ان کے پیسے واپس بھیج دیتی۔ اب اکثر ماں چچا کا فون بھی نہیں اٹھاتی، اور اگر اٹھا لیتی تو کوئی شکوہ کیے بغیر بس حال چال پوچھ کر فون بند کر دیتی۔ میری چھوٹی خالہ آج بھی ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے ماں کو مشورہ دیا کہ وہ بھی خالو سے تعویذ کروا لیں تاکہ چچا واپس آ جائیں۔ پہلے تو ماں بالکل نہیں مانی، لیکن جب خالہ نے سمجھایا کہ ساری زندگی خاموشی سے گزار دی، لیکن اب اپنے حق کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تب میری ماں نے حامی بھر لی۔ میرے خالو جو کہ تعویذ کرتے تھے، انہوں نے چچا کی واپسی کے لیے ماں کو تعویذ دیا۔ ماں نے وہ تعویذ الماری کے اوپر رکھ دیا اور ایک گلاس پانی کا جو کسی اونچی جگہ پر رکھنا تھا تاکہ کسی کی نظر اس گلاس پر نہ پڑ سکے۔ ماں سے خالو نے ایک بکرا مانگا، جس پر پہلے میری ماں پریشان ہوئی، مگر پھر ایک بکرا لے کر خالو کو دے دیا۔ ماں نے تعویذ اور گلاس الماری کے اوپر رکھ دیا۔ تعویذ رکھنے کے 2 دن کے بعد میرے چچا کا فون آیا اور ماں سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ماں کو بہت حیرت ہوئی۔ جس بات پر ماں کا کبھی بھروسہ نہیں ہوا، اب اسی بات پر ماں کو آنکھیں بند کر کے یقین ہونے لگا۔ ماں خالو کے پاس آ گئیں اور ان کو سب بتا دیا، جس پر خالو نے کہا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ماں ہر ہفتے خالو کے پاس جانے لگیں۔ ماں جب واپس آتی تو ماں کے کپڑے لال سندور سے بھرے ہوتے۔ ایک روز میں ماں کا پیچھا کرتی ہوئی خالو کے پاس چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ جب خالو ماں کو اپنے جادو کے ذریعے قابو کر چکے تھے اور ان کے بال کاٹ رہے تھے، پھر خالو ماں کو کوئی انجیکشن لگاتے جس پر میری ماں کو ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی، لیکن میری ماں کو اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری چھوٹی خالہ بہت بیمار رہنے لگیں۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں بس میری ماں اور خالو اکیلے ہوتے تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں روتی ہوئی اپنے منگیتر کے پاس گئی اور اسے سب